जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये इस वक़्त बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हम जिस वक़्त अपनी बहू लेकर आते हैं, हम उससे आने से पहले इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि वो हमारे सारे घर का सिस्टम चलाएगी, वो खाना भी बना के देगी, वो सास-ससुर को भी खुश रखेगी, वो नंदों को भी बहुत खिदमत करेगी उनकी। लेकिन वो हमारी थोड़ी-सी गलत एक्सपेक्टेशन कुछ घरों में होती है साथ कि वो हस्बैंड के पास कम-कम जाया करेगी, उसके साथ उसको बैठने की कोई इतनी ख़ास नीड नहीं होगी। ये हमारे दिलों में चीज़ होती है जो ऑब्वियसली हम ओपनली तो नहीं किसी से डिस्कस करते। तो आज हम बात करेंगे कि देखिए एक मैं ये नहीं कहती कि आप बुरे हैं या आपके घर आने वाली बहू बुरी है। ऑब्वियसली आप भी बहुत अच्छे हैं और वो भी अच्छी थी तो आप उसको लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि उसको थोड़ी-सी एडजस्टमेंट की, थोड़ी सेटलमेंट की आपके घर में, मतलब वो बिल्कुल नई है, आप सब लोग उसके लिए नए हैं। या अगर आप रिलेटिव्स में भी शादी करते हैं तो एक लड़की का अपने माँ-बाप को छोड़ना, अपने पूरे चलते चलाए सिस्टम को छोड़ना और आपके साथ आकर रहना शुरू कर देना, मतलब इट्स अ बिग डील, बड़ी बात है ये। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जब हम शादी करके लाते हैं तो वहाँ पे एक हमारे घर के बड़ों का बड़ा ख़ास रोल होता है, जिस जो अक्सर ख़ास रोल के साथ-साथ ख़राब रोल भी बन जाता है। क्योंकि होता ये है कि जैसे अगर आपके घर में मोस्टली घरानों में ऐसे होता है कि एक बहू ही है, एक बेटा और एक ही बहू है, सारी उम्मीदें सारा कुछ उसी से है। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि अगर आपके घर में 5 बहुएँ भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 है, तो क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली सेम है। नई लड़की है, नया घर है, नया सिस्टम है, उसको आप लोगों को समझने में, आप लोगों के खाने-पकाने, कैसा टेस्ट आपको अच्छा लगता है, कौन क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप एक नया बंदा है, उसको प्यार से अपने घर में एडजस्ट होने का थोड़ा टाइम दें, थोड़ी स्पेस दें। अगर आपको उसकी कोई बात बुरी लगती है तो आप उसको प्यार से बताना शुरू करें, उसकी अच्छी बातों को ज़रूर उसको एप्रिशिएट करें, क्योंकि नया आया हुआ जो बंदा होता है वो बड़ा डरा हुआ होता है कि पता नहीं मैं ठीक चल रहा हूँ या नहीं, या मुझसे कोई गलती हो रही है या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि बहू का रोल क्या होना चाहिए जब वो एक नए घर में जाती है, और पूरे बाकी सिस्टम का रोल क्या होना चाहिए जब एक नया बंदा उनके घर में आता है। देखिए, जो बहू का रोल है, लड़की जब एक नए घर में जाती है तो मैं सब लड़कियों से ये कहूँगी कि देखिए, आप एक बात ज़हन में रखें, आप एक हैं, वो घर के 5 अफ़राद हैं या 10 अफ़राद हैं, वो सब एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप उनको उतना अच्छा नहीं जानती। तो पहली बात, आपने अपना जो जजमेंट वाला जो खाना है दिमाग का, उसको पूरी तरह से ऑफ करके उस घर में जाना है और अपने दिल को पूरी तरह से साफ रखना है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, वो 1 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, रुक जाएगा, अगर वो आपकी अच्छाई देखेगा। क्योंकि होता ये है, जो नया बंदा आता है, हम उससे खुद भी डरे हुए होते हैं कि पता नहीं ये खराब है, अच्छा है, बुरा है। असल में जो माँओं को डर होता है कि उनका बहुत प्यार से पाला हुआ बेटा जो है वो एकदम से किसी और के हाथ में चला जाता है, जबकि सिचुएशन ये नहीं होती। आदमियों की साइड से मुझे लगता है थोड़ा-सा इम्बैलेंस होता है। माँ को टाइम वो कम देना शुरू कर देते हैं, बीवी को थोड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं। एक नया-नया रिलेशन होता है और उनको बड़ी उसमें मोहब्बत आ रही होती है। तो बात ये है कि यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सी चीज़ है कि बीवी भी हस्बैंड को थोड़ी स्पेस दे के, भई तुम माँ को टाइम दो, और माँ भी उसको थोड़ी स्पेस दे के, नहीं बेटे बीवी का राइट है, तुम उसको बाहर भी लेकर जाओ। ये वो बातें हैं जो हम कहने में, करने में हमें बहुत मुश्किल आती है, लेकिन हम इसलिए आज बात कर रहे हैं कि अगर आप करना शुरू करते हैं तो यकीन कीजिए कि आपके घरों में सुकून होना और एक पीसफुल लाइफ होना, आपकी भी और आपकी बहू की भी, इट्स रियली ईज़ी अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो बात ये है कि एक जो नया बंदा आता है और जो घर के बाकी अफ़राद होते हैं, देखिए सब ने जो सब जगहों पर है, लेकिन एक नया बंदा आया, आपने उसके साथ जो अपना एक इंटरैक्शन है, एक रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली वो नए तरीके से बनेगा। डे 1 से वो भी नोट करेगी कि आपका रवैया उसके साथ कैसा है, और मेरा ख़्याल है अगर आप अच्छे हैं, कूल माइंडेड हैं, आप उसके साथ प्यार से रहते हैं, तो बहुत गंदे माइंड की औरत भी बदल सकती है।
اگر وہ کچھ ایسے ذہن کی ہے کہ بس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر بسانا ہے اور کسی کو کچھ نہیں سمجھنا، تو ایسے انسان کو بھی بہت پیار مل رہا ہو تو وہ بدل سکتا ہے. دوسرا جیسے لڑکیوں کے پارٹ پہ میں کہوں گی کہ اوبیسلی جوائنٹ فیملی میں رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک نیوٹرل فیملی میں علیحدہ رہنے والی لڑکیاں وہ بھی پرابلمس فیس کرتی ہیں، کیونکہ دیکھیں جوائنٹ فیملی میں آپ کے کام ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس تھوڑا ٹاسک آتا ہے. لیکن جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کی ساری ڈیزائرز اور ساری وشز پھر آپ سے جڑ جاتی ہیں کہ کھانا بھی آپ بنائیں، کپڑے بھی اس کے آپ پریس کریں، لائک ہی لکس ٹورڈز یو فار ایوری تھنگ. تو جوائنٹ فیملی کے کچھ فائدے ہیں جسے ہم اکثر اوقات اگنور کر جاتے ہیں. وی آلویز فورس آور ہسبینڈ کہ چلو اکیلے گھر ہونا چاہیے، اکیلے رہتے ہیں. تو مجھے یہاں لگتا ہے کہ آپ بینگ بہو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچہ، ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے گھر میں 25 سال سے 30 سال سے 35 سال سے رہ رہا ہے اور اس کی پوری فیملی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اسپیشلی ماں باپ کو اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہے اور آپ اس کو کسی بھی طرح سے مائنڈ میک اپ کر کے اس گھر سے لے جائیں. غلط ہے یہ. مطلب اس کو کرتے وقت آپ تھوڑا سا سوچا کریں کہ کل کو آپ بھی ماں ہوں گی اور آپ کا بیٹا کسی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے چلا جائے تو آپ کو بھی بہت تکلیف ہوگی. تو ہمیشہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی جگہ پر رکھ کر سوچا کرے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں اکثر اوقات دیکھتی ہوں کہ جیسے میاں بیوی میں ریلیشن شپ ایشوز آتے ہیں اور لڑکی کا گھر میں ایڈجسٹمنٹ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ گریجولی بے چینی، ڈپریشن، فوبیاز، یا اس سے کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے لاز اس کے ساتھ سنسیئر نہیں، تو وہاں پہ ان کی آپس میں رہنا اور وہ شادی چلنا بھی سم ٹائمز جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہاں ہم بات کریں گے کہ دیکھیے آپ سب جب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، when you had accepted کہ وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہے، شادی کر کے آپ کے گھر آ گئی ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ایکسیپٹ کریں. جیسے آپ کی بیٹیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، آپ کی بیٹیاں بھی موبائل یوز کرتی ہیں، آپ کی بیٹیوں کو بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ باہر جائیں، گھومیں پھریں، وہ بھی خوش رہیں. تو سیم اسی طرح آپ کی بہو کا بھی دل چاہتا ہے، وہ بھی ویسے ہی لڑکی ہے جیسے آپ کی بیٹی ہے. اب دیکھیں ہمارے گھروں میں کیسا ڈفرینس ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو تو علیحدہ ہوتے ہوئے داماد کے ساتھ بڑا خوش فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ بڑی ہماری بیٹی علیحدہ رہتی ہے، بڑی خوش ہے، اکیلا گھر ہے، بڑا اچھا سسٹم ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنی بہو کو بیٹے کے ساتھ علیحدہ ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. جب آپ اپنی بہو کے ساتھ پازیٹیو ہوں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں پیسفل ماحول رہے، تھوڑا سا کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایٹ دا اینڈ جو نئے آنے والا انسان ہے، جو آپ کی بہو ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھے گی کہ آپ کے گھر میں خوشی ہے، سکون ہے، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پازیٹیو ہیں، تو وہ بھی پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے ساتھ پازیٹیولی ایڈجسٹ ہو. دیکھیے پرابلم ان گھروں میں آتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی بیٹی اور بہو میں ڈفرینس کریں، ہم اپنے بیٹے کو کچھ کہیں، بہو کو کچھ کہیں، وہاں پہ زیادہ مسئلے دیکھنے میں آتے ہیں. کیونکہ پھر جس وقت میاں بیوی بیٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو باتوں میں ڈفرینسز آتے ہیں، وہاں سے بہو کا دل اور دماغ تھوڑا نیگیٹو ہوتا ہے کہ میں اتنا کرتی ہوں پھر بھی یہ لوگ میرے ساتھ ایسے کیوں ہیں. تو یہاں پہ ہم اس بات کو ایسے اینڈ کریں گے کہ بہو کے پارٹ پہ یہ کہ آپ پلیز گھر والوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں. دیکھیں 5 لوگ نہیں اس کر کے بدلیں گے، آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا، تھوڑا ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. اگر ان لوگوں میں کوئی تھوڑی بہت برائی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، ٹرائی ٹو اگنور دیٹ اور ان چیزوں پہ فوکس رکھیے جو پازیٹیو ہیں، وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ ان کو معاف کریں بڑے سمجھ کر، یا جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو معاف کر دیتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ویسے ہی ان کو بھی کنسیڈر کریں اور ایکسیپٹ کریں تاکہ آپ کی اپنی لائف بھی اچھی ہو سکے، آپ کی میرج بھی اچھی پازیٹیو اور سکسیزفل ہو سکے. اور اس کے لیے آپ دونوں میاں بیوی بھی کس طرح خوش رہ سکیں گے. اگر آپ کا گھر خوش رہے گا، آپ کو پرابلمس نہیں آئیں گے. لیکن اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب گھر میں مسئلے ہوتے ہیں تو لڑکی سارے دن کی ساری باتیں اپنے میاں کو بتاتی ہے، وہاں سے بھی تھوڑے سے کانفلکٹ ہوتے ہیں. دیکھیے پرابلم ہر گھر میں ہوتا ہے، آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں تھے، وہاں پہ بھی ایشوز تھے. تو کوشش کریں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو آپ اپنے میاں تک اس کو مت پہنچائیں. کیونکہ زیادہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایشوز اتنے نہیں ہوتے لیکن وہ بڑھ جاتی ہیں جب ہم اس کو دوسری سائڈ پہ کنوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم کنوے کرتے ہیں تو بات ویسی نہیں رہتی جیسی کہ ہوئی بھی ہوتی ہے.
اس لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اگنور کر کے اپنے اوپر اور اپنے ہسبینڈ کے اوپر ریلیشن شپ پہ فوکس رکھیے. دیکھیے اگر آپ اگنور کریں گی اور آپ اپنے ہسبینڈ تک باتوں کو نہیں پہنچائیں گی تو ایک بات ذہن میں رکھیں گے اس سے آپ دونوں میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ایک مضبوط بانڈنگ بنے گی. آپ کا ریلیشن شپ ایک اچھی اسٹرینتھ پہ آئے گا اور وہ ریلیشن شپ جہاں اپنے ہسبینڈ کو آپ صبح سے لے کر شام تک کی ہر بات بتائے وہ 1 دن سنے گا 10 دن سنے گا 3 ہفتے سنے گا, گریجولی وہ آپ کے بارے میں بھی ایک برا امیج بنائے گا جو آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکے گا. وہاں سے پھر آپ دونوں کے ریلیشن شپ پہ پرابلم آ سکے. اس لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو جاتی ہے, دیکھیں ایک بندہ اپنے ماں باپ کے بارے میں 1 دن برائی سن سکتا ہے 10 دن سن سکتا ہے, لیکن آخرکار اس کے ماں باپ ہیں, ان کا خون ہے, تو پھر بھی اس کے دل میں ان کے لیے محبت اور فیلنگ رہے گی. آپ ایک نئی انسان ہے اس کی لائف میں, تو کوشش کریں کہ آپ کی ایگزامپل پازیٹیو ہو. اگر آپ کو کوئی چیز بری بھی لگ جاتی ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ تک ویسے کنوے نہ کریں کہ اس کا دل خراب ہو, اور وہ دل ایسا خراب ہو کہ پہلے وہ آہستہ آہستہ ماں باپ سے ہٹے پھر آہستہ آہستہ آپ سے ہٹ جائے, کیونکہ انسان تنگ آ جاتا ہے کہ اس ریلیشن شپ میں اتنی مشکلات ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو خود سے مینیج کریں, آپ خود سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں, اور جتنا کم ہو سکے آپ اپنے ہسبینڈ تک ان چیزوں کو کم پہنچائیں تاکہ آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی لائف میں اور پازیٹیو چیزیں ڈسکس کرنے کو ہوں. آپ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر آپ پازیٹیو رہیں گی, آپ اس تک کوئی نیگیٹو بات نہیں پہنچائیں گی, تو اس لیے آپ کا ریلیشن شپ اور میرج ایک کامیاب میرج ہوگی. بہت شکریہ. بس